صل على سيدنا ومولانا محمد. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے، اس نے اپنے فضل سے رمضان المبارک کی یہ دوسری جمعہ عطا فرمائی. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے موقع اپنے بندوں کو مل جاتے ہیں، ایک ہی وقت میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. جمع شدہ عبادتوں کا ثواب اور اجر بھی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، غیر رمضان کے جمعے کے ثواب سے زیادہ رمضان کے جمعے کا ثواب ہے. اور ذرا میں وضاحت کے ساتھ عرض کروں تو بہت مزہ ملے گا. عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کی فضیلت ہے، اور عام جمعوں کے مقابلے میں رمضان کے جمعے کی فضیلت ہے.
جیسا کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور فقہا نے بھی آپ کے فرمان سے مسائل نکالے، غیر نماز میں قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے اس سے زیادہ نماز میں قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اور سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے، آج اس دور میں ثواب کا طالب ہے کون؟ درد بھرا جملہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کی شکل کو چھپا کر رکھا ہے۔ سونے چاندی کی طرح، دولت کی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی ثواب کو بھی بتا دیتے اور اس کے نتیجے بتا دیتے تو آج ہماری زندگیاں ایسی نہ ہوتی۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا بہت بڑی بات ہے۔ اس فضیلت پر ایک زبردست حدیث بھی ہے جو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرمایا، مجھے میرے عاشق یاد آ رہے ہیں۔ میرے محبوب یاد آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات سن لیں کہ اس حدیث سے ہم سب کو یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ ہماری فضیلت صحابہ سے بڑھ گئی ہے۔ صحابہ کو جو فضیلت حاصل ہے ان کے مقابلے میں ہم لوگوں کو خطاً کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا یہ کہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق ایک یا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے عاشق یاد آ رہے ہیں، میرے محبوب یاد آ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی تو آپ کے عاشق ہیں۔ ہمارے محبوب آپ ہیں، آپ کے محبوب ہم ہیں، اور اس وقت آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد میری امت جو پیدا ہوگی ان کو میں یاد کر رہا ہوں۔ میری امت کے جو حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ تم ہو۔ میری امت کے جو زمانے ہیں ان زمانوں میں سے ایک زمانہ تم ہو۔ میں جن کا ذکر کر رہا ہوں اور میری مراد جو ہیں وہ کون؟ تمہارے بعد جو پیدا ہوں گے۔ آگے سنو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہی ختم نہیں فرمائی۔ آگے آقا نے فرمایا، اے صحابہ، تمہارے ایمان سے بڑا ان کا ایمان ہوگا۔ حیثیت پہلے سمجھو۔ اس سے یہ مراد نہیں لینا کہ ابو بکر کے ایمان سے ہی بڑا ہمارا ایمان ہو گیا، عمر کے ایمان سے بڑا ہمارا ایمان ہو گیا، عثمان و علی کے ایمان سے بڑا ہمارا ایمان ہو گیا، اما خدیجہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان سے بڑا ہمارا ایمان ہو گیا۔ ایک طرفہ فضیلت ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ،
تمہارا ایمان ان کے ایمان تمہارے ایمان سے بڑا ایمان ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے کہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بڑا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہارے ایمان پر تعجب کس بات کا؟ تم اپنے آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھ رہے ہو۔ اے صحابہ تمہارا ایمان پر تعجب کیا ہے؟ تم اپنے آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھ رہے ہو، نزول قرآن کو تم دیکھ رہے ہو، کسی بہانے فرشتوں کو تم دیکھ رہے ہو۔ تمہارے ایمان کامل اور یقین صادق کے لیے کبھی کبھی تمہارے سامنے مجھے معجزات بتانا پڑتا ہے۔ تم نبی کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہو، نزول قرآن کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہو، معجزات کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے ہو۔ تمہارے بعد جو ہوں گے وہ مجھے نہیں دیکھیں گے پھر بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تمہارے بعد جو ہوں گے وہ نزول قرآن کو نہیں دیکھیں گے پھر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ تمہارے بعد جو ہوں گے وہ معجزات کو نہیں دیکھیں گے پھر بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ دیکھ کر کسی چیز کو ماننا الگ بات ہے، بغیر دیکھے کسی چیز کو ماننا یہ بہت اہم بات ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة، جو ایمان بالغیب لاتے ہیں اللہ تعالیٰ دکھائے گا ثواب کو، آج نہیں پھر کل۔ یہ آنکھیں ایسی جب بند ہو جائیں گی کہ کھلیں گی نہیں، جہاں کھلنا وہاں جا کر کھلیں گی تو تب نظر آئے گا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، بدلہ کیا ہے۔ وہی میں نے عرض کیا کہ غیر رمضان کے جمعے سے زیادہ رمضان المبارک کے جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج اہتمام نہیں ہمارے پاس۔ چلو بھائی ثواب کا زیادہ موقع ہے۔ میں کسی موقع پر عرض کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثواب کے حصول کے لیے بڑی محنت کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے۔ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے آقا، روزے زیادہ رکھتے تھے آقا، قرآن زیادہ پڑھتے تھے آقا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے پیارے آقا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ دو جواب آقا نے دیا، ایک فرمایا کہ اے عائشہ اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، کیا میں اللہ کا مشکور بندہ نہ بنوں؟ اور دوسرے ایک مرتبہ پیارے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے بہت ساری عبادتی نعمتوں سے نوازا ہے، میں چاہتا ہوں کہ انبیاء کے مقابلے میں اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ اجر لے کر حاضر ہوں۔ پیارے آقا کی خواہش، پیارے آقا کی تمنا۔ غرض اس پر کبھی کسی موقع پر بات آ جائے گی، میں اس وقت آپ کے سامنے کسی اور عنوان پر بات کرنا ہے تو عرض کرتا چلوں رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا جمعہ بھی ہم کو عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ رمضان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور 12 مہینوں کا امام ہے، سردار ہے، فضیلت سب سے زیادہ رمضان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے لمحات کو بڑھا دیتے ہیں، عبادتوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں،
ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ روایت آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، یہ فضیلت آپ کو یاد ہو گئی ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ نفل کیا لوہا، فرض کیا سونا۔ لوہے کی قیمت کو سونے کی قیمت بنا دیتے ہیں۔ 1 کلو لوہا کیا قیمت ہے آپ جانتے ہیں، اور 1 کلو سونا کیا قیمت ہے آپ جانتے ہیں۔ کہیں کہیں سے آواز آ گئی لوہا لے کر آؤ، سونے کا پیسہ لے کر جاؤ، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ چاندی کی قیمت، نفل کو اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کا ثواب بنا دیتے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت فرض کا ثواب، 4 رکعت نفل پڑھے، 4 رکعت فرض کا ثواب۔ اور نفل سے آگے کا درجہ ہے سنت کا، سنت سے آگے کا درجہ ہے واجب کا، واجب سے آگے کا درجہ ہے فرض کا۔ اور ایک بات بتا دیتا ہوں میں، واجب جو حکم ہے وہ صرف امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، کسی امام کے نزدیک واجب کا الگ شعبہ نہیں ہے۔ دوسرے اماموں کے نزدیک یا تو سنت مؤکدہ ہے یا تو فرض ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہی سنت مؤکدہ اور فرض کے بیچ میں واجب ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بڑی پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کو بولنے کا موقع مل جائے گا اپنی مجلس میں تو آپ بیان کر سکتے ہیں ان باتوں کو۔ دوسرے اماموں کے نزدیک سنت مؤکدہ اور فرض کے بیچ میں کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہی سنت مؤکدہ اور فرض کے بیچ میں ایک ہے جسے واجب کہتے ہیں۔ جیسے تمام اماموں کے نزدیک وتر کی نماز سنت مؤکدہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ بولو سبحان اللہ بولو۔ مینا میں حاجیاں جا کر جو قیام کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہاں سنت مؤکدہ، دوسروں کے نزدیک واجب۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہی بیچ میں ایک ہے کیا؟ واجب۔ اب ایک نفل کو اللہ تعالیٰ سنت کے درجے میں بھی نہیں رکھا، ایک نفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واجب کے درجے میں بھی نہیں رکھا، ایک نفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرض کے درجے پر رکھا ہے۔ ذرا سوچو، عقل استعمال کرو، ایمان کا استعمال کرو، یقین کا استعمال کرو، کہاں نفل اور کہاں فرض۔ ایک پوائنٹ بتانا ہے، اس لیے میں اس عنوان پر آیا۔ جب نفل کو اللہ تعالیٰ فرض کے درجے پر رکھا، سنت کو کتنے فرض کا ثواب دیں گے؟ فرض کو جو دیں گے وہ بات کی بات ہے، نفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے درجے میں رکھے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں ایک تراویح کی نماز کے علاوہ کوئی نماز ایکسٹرا نہیں ہے۔ تہجد عام دنوں میں بھی، فجر عام دنوں میں بھی، اشراق عام دنوں میں بھی، چاش عام دنوں میں بھی، ظہر عام دنوں میں بھی، عصر عام دنوں میں بھی، مغرب عام دنوں میں بھی، اوابین عام دنوں میں بھی، عشاء عام دنوں میں بھی، آگے اور بعد کی سنتیں عام دنوں میں بھی، اور واجب عام دنوں میں بھی۔ ایک نماز ہے رمضان المبارک میں جس کا نام ہے تراویح۔ ایک جماعت ہے جو تہجد کو تراویح مانتی ہے، تراویح کو تہجد مانتی ہے، الگ ہے ان کا مسئلہ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارا اپنا مسئلہ کیا ہے؟ تراویح ایک الگ نماز ہے رمضان المبارک کی۔ اب تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں۔ اب
تراوی نفل ہو سنت ہو اپنی جگہ پر تھوڑی دیر آپ کو سمجھانے کے لیے میں انداز اختیار کر رہا ہوں. نفل کو فرض کا ثواب دے رہے ہیں، سنت کو کتنے فرضوں کا ثواب دیں گے؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ تراوی کی 20 رکعت نماز پڑھتا ہے، ایک فرض کا ثواب یہ رکھ لے، 20 رکعت فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالی روزانہ ایک مسلمان کو فرض کا ثواب عطا فرماتے ہیں. بڑھ جاتا ہے. ایک نفل کو ایک فرض کا ثواب اور ایک فرض کو اللہ تبارک و تعالی 70 فرضوں کا ثواب دیتے ہیں. ایک فرض کو 70 فرضوں کا ثواب دیتے ہیں. اور ایک پوائنٹ بھی بتایا ہوں میں، آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں. ایک مہینے کی عبادت جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، کم سے کم 1 سال کی عبادت کا مقابلہ ہوتا ہے. ایک فجر 70 فرض، ایک ظہر 70 فرض، ایک عصر 70 فرض، ایک مغرب 70 فرض، ایک عشاء 70 فرض، 5 70 کتنے ہوئے؟ 35. 5 وقت کی نماز پڑھو گے 350 وقت کی نماز کا ثواب مل رہا ہے. ایک رمضان المبارک کو اگر نکالیں گے 11 مہینوں کی نمازیں تقریباً اتنی ہی بنتی ہے. عرب میں کسر کا اعتبار نہیں ہوتا. پتہ نہیں کہ 2-4 دن میں تفسیر سے لے کر جمعے تک بڑی علمی باتیں آ رہی ہیں میرے پاس. عرب حضرات ہے نا، 100 کے قریب کو 100 بولتے ہیں، 70 کے قریب کو 70. کسر کا اعتبار نہیں ہوتا. اسی لیے پیارے آقا کے عمر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے. آقا کا کس عمر میں آقا کا انتقال ہوا؟ 60 سال کی عمر میں ہوا ایک روایت ہے، اور ایک روایت ہے 60 پر 3 سال کی عمر میں ہوا. تو حضرات علماء فرماتے ہیں 60 والی جو روایت ہے اس سے مراد بھی 60 پر 3 ہی ہے. اہل عرب چلر کا حساب نہیں کرتے. اور ہمیں 100 کو بڑی تعداد مانتے ہیں نا، عرب 70 کو بڑی تعداد مانتے ہیں. 100% کہتے نہیں. اب عرب میاں میاں کہتے ہیں، ورنہ عرب ہے نا 70 کہتے. پکی بات کو 2 دن پہلے بھی قرآن کے اندر تلاوت آئی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. اے پیغمبر، غیر مومن کے لیے آپ دعا کرو مغفرت کی یا دعا نہ کرو. اگر مغفرت کی دعا 70 مرتبہ بھی کرو، وہاں کہنا تو تھا 100 مرتبہ کرو. عرب کے عام عادت میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ 70 زیادہ تعداد پر کہا جاتا ہے. اس لیے احادیث میں ثواب کا جب ذکر آتا ہے کثیر تعداد میں 70 یا 700 کا ذکر آتا ہے. 7 کا عدد اللہ کے مقبول اعداد میں سے ہے. اللہ بڑھا دیتے ہیں، ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، اجر کو بڑھا دیتے ہیں. ایک نفل کو ایک فرض کا ثواب، ایک فرض کو 70 فرضوں کا ثواب. کبھی کیلکولیٹر لے کر بیٹھو، اللہ کی عطا کا تمہارے اپنے عقل کے مطابق حساب لگاؤ، نتیجے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. حریص بنو، حریص، ثواب کے حریص بنو. جتنے دولت کے حریص ہو، کھانے کے حریص ہو، اس سے زیادہ ثواب کے حریص بنو. کیسا مہینہ ہمارے سروں پر گزر رہا ہے، کیسا مہینہ ہمارے سروں پر گزر رہا ہے. روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصل میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے حشر کے فیصلے کے بعد، لیکن بشارتیں مل جاتی ہیں. مرنے کے بعد بشارتیں مل جاتی ہیں، خبر میں بشارتیں مل جاتی ہیں.
ہم جو واقعات بیان کرتے نا فلاں صحابی کو جنت کے اس مقام پر دیکھا، یہ بشارتی بات ہے۔ اصل داخلہ جنت میں جو ہوگا انشاءاللہ تعالی حشر کے فیصلے کے بعد ہوگا۔ ایک نمونہ، ایک مثال، ایک جگہ، ایک طے شدہ بات، فلاں نبی کو جنت کے اس مقام پر دیکھا، فلاں صحابی کو جنت کے اس مقام پر دیکھا، فلاں ولی کو اس جنت کے اس مقام پر دیکھا۔ مرنے کے بعد کسی نے کسی کو پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ اس پر بڑی بحثیں چلی ہے۔ بعضوں نے کہا جسم کے طور پر جنت میں داخلہ حشر کے فیصلے کے بعد ہوگا۔ یہ جو باتیں آتی ہے وہ ارواح کے جنت کے داخلے کی باتیں آتی ہے، یا نہیں تو مثال ہے، یا نہیں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، یا نہیں تو بشارت کی باتیں ہیں۔ آقا نے ایک مثال کے ساتھ رمضان کی فضیلت کو بتایا۔ ایک اللہ کا نیک 1 سال پہلے انتقال ہوا، اس کے پاس بھی عبادت کا ذخیرہ، اور ایک اللہ کا بندہ نیک 1 سال بعد انتقال ہوا، اس کے بعد بھی عبادت کا ذخیرہ۔ اب پہلے جو مرتا ہے وہ پہلے جنت کو جائے گا، بعد میں جو مرتا ہے وہ بعد میں جنت کو جائے گا۔ یہ ہماری عقل کہتی ہے، ہماری عقل، ہمارا فیصلہ۔ لیکن آقا نے فرمایا وہاں جو فیصلے ہوں گے عمر اول بعد، اس پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ ثواب جس کا زیادہ ہوگا وہ آگے رہے گا، ثواب جس کے پاس کم رہے گا وہ پیچھے رہے گا۔ ایک صاحب خواب دیکھتے ہیں، 1 سال پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا، دوسرے سال بعد ایک صاحب کا انتقال ہوا، دونوں کے جنت کا داخلہ ہو رہا ہے، لیکن بعد والا پہلے جا رہا ہے، پہلے والا بعد جا رہا ہے۔ پوچھا گیا، لمبا واقعہ، سنے ہوئے واقعات ہیں، صرف آپ کا آموختہ پکا کرنا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تو جواب آیا کہ بھائی اول مرنے والے کے پاس 1 سال کے رمضان کے روزے کم تھے، بعد میں مرنے والے کے پاس 1 سال کے رمضان کے روزے زیادہ تھے۔ ثواب پر فیصلے ہوں گے۔ ویسا مہینہ ہمارے سروں پر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا مہینہ ہمارے سروں پر چل رہا ہے، دعاؤں کی فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت والا مہینہ چل رہا ہے۔ جانتے ہو مسلمانوں، اللہ رب العزت اس مہینے میں فرشتوں کی عبادت کو روک کر روزہ داروں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ فرشتوں کی عبادت کو روک کر کس کے پیچھے لگا دیتے ہیں؟ روزداروں کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اے قیام کرنے والے فرشتوں رک جاؤ، اے رکوع کرنے والے فرشتوں رک جاؤ، اے سجدہ کرنے والے فرشتوں رک جاؤ، اے میری تسبیح بیان کرنے والے فرشتوں رک جاؤ، بس اتر جاؤ زمین میں، نظر نہیں آتا ہم کو فرشتے کہاں ہیں، کتنے ہیں۔ ایک اجتماع کی شکل ہے پورے روئے زمین میں، کروڑوں 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 کی تعداد میں فرشتے ہیں، نظر نہیں آتا، یہ خالی جگہوں میں فرشتے ہیں۔ تمہارے آزو بازو بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، تمہارے سامنے تمہارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، تمہارے گھروں میں فرشتے موجود ہیں۔ روزدار جہاں ہے وہاں اللہ کے فرشتے ہیں، روزدار جہاں ہے وہاں اللہ کا فرشتہ نہیں، اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتہ بولتے ہیں ایک فرشتے کو، فرشتے بولتے ہیں کئی فرشتے کو۔ اللہ نے ہمارے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں دی کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی حیثیت ہی الگ ہے، لیکن ہیں، انکار کی کوئی صورت نہیں۔ کہنے والا اللہ، کہنے والا رسول اللہ، یہ باتیں پکی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عبادت سے روک کر زمین میں اتار دیتے ہیں،
پردے میں بیٹھی ہوئی بعد میں سننے والی میری مائیں، تم بھی رمضان کو نہیں پہچانتی، مسلمان آج کا رمضان کو نہیں پہچانتا، مالدار مسلمان نہیں پہچانتا، غریب مسلمان نہیں پہچانتا، سب کے سب رمضان المبارک کو یا تو کھانے کا مہینہ بنا چکے ہیں، یا تو پہننے کا مہینہ بنا چکے ہیں، یا تو تجارت کا مہینہ بنا چکے ہیں، یا تو سیاست مضبوط کرنے کا مہینہ بنا چکے ہیں، یا نہیں تو حکومت مضبوط کرنے کا مہینہ بنا چکے ہیں، اپنا پاور کا جھنڈا گاڑنے کا مہینہ بنا چکے ہیں۔ کرو خدمت، پہنو کپڑے، کھاؤ لوازمات، لیکن پہلا عبادت کا حق ادا کرو۔ رمضان کو ضائع کرنے والا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ منافق ہے، منافق۔ اور رمضان میں دوسرے مقاصد کو سامنے رکھنے والا باغی ہے، باغی۔ رمضان کا پہلا مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی وقت ساتھ دے تو میں آ جاؤں گا اپنے عنوان اور اصل مقاصد کی طرف آ جاؤں گا۔ مقدمہ بیان کر رہا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے حضرات ہو یا بعد میں سننے والے حضرات ہو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ رمضان کو پہچانو، رمضان کو پہچانو۔ رمضان نازل ہوا کس لیے اور ہم نے رمضان کو بنایا کیا؟ فرشتوں کو اتار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ آپ ہم کو عبادت سے کیوں روک رہے ہیں؟ میں نے ابھی قریب میں ایک جگہ پر پڑھا، فرشتے کھاتے نہیں پیتے نہیں، یہ تو پکی بات ہے، فرشتے کھاتے، فرشتے پیتے، فرشتوں کو کوئی حاجت ہے، فرشتوں کو کوئی ضرورت ہے، فرشتوں کو کوئی تقاضا ہے؟ نہیں۔ ایک عجیب بات لکھے ہیں، فرشتوں کو بھی ایک چیز کی ضرورت ہے، کیا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر ان کی غذا ہے، ان کو سکون ہی ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی طبیعت کے اندر وہ چیز رکھ دیا ہے، عبادت عبادت عبادت، کبھی تھکتے نہیں، دوسرے کوئی تقاضے نہیں، اللہ کا ذکر ہی ذکر، عبادت ہی عبادت، قیام ہی قیام، رکوع ہی رکوع، سجدے ہی سجدے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رکو، اللہ آپ ہم کو عبادت سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کی عبادت، آپ کی اطاعت، آپ کے ذکر، اس میں ہم کو بڑا مزہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مزہ اپنی جگہ پر رکھو، تم عذاب اور ثواب سے پاک ہو، جنت اور جہنم کا ٹینشن تم کو نہیں ہے، حساب اور کتاب کا خوف تم کو نہیں ہے، ہم نے تم کو دوسرے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب زمین میں اتر جاؤ، سب اتر جاؤ۔ کیا کرنا ہے زمین میں اتر کر؟ فرشتوں کی گفتگو خدا کے ساتھ ذرا پھیلا کر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے میرے لیے بھوکے ہیں، اللہ حقیقت بنا دے ہم کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے بندے میرے لیے بھوکے ہیں۔ اب ہم کو حساب لگانا پڑے گا، محاسبہ کرنا پڑے گا، کیا ہم اللہ کے لیے بھوکے ہیں؟ اللہ کے لیے پیاسے ہیں؟ عبادت کا شوق ہے یا فرض اتارنا چاہتے ہیں ہم؟ اگر اللہ کے لیے بھوکے ہوتے ہمارے چہروں میں نور آ جاتا، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے زبانوں میں صداقت آ جاتی، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے نگاہوں میں حیا آ جاتی، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے ہمارا اندر بدل جاتا، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے ہمارا باہر بدل جاتا، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے مسجدیں آباد ہو جاتی، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے بازار ویران ہو جاتے، اللہ کے لیے آباد بھوکے ہوتے ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے ہمارے ہاتھوں میں تسبیحات ہوتی، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے بازاروں میں عورتیں نہ ہوتی،
اللہ کے لیے بھوکے ہوتے گھروں میں فتنے و فساد نہ ہوتے، اللہ کے لیے بھوکے ہوتے مسلمان رمضان کا اظہار کرتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا کہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں، بیچ میں ایک جگہ پر پروگرام تھا، میں نے کہا کہ آج سے 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے مولانا بے نمازی سے بے نمازی بھی رمضان میں نماز پڑھتا تھا، شرابی شراب سے 1 مہینے کے لیے ہولڈ ہو جاتا تھا، بلکہ وہ کرتا تو غلط کرتا تھا۔ اب مجھے 1 مہینہ پینا نہیں ہے، مجھے تو رمضان کے بعد کوئی گناہ کرنا ہے، رمضان میں مجھے گناہ کرنا نہیں ہے۔ لباس بدل جاتا تھا، لباس بدل جاتا تھا، بسوں میں مسلمان پہچانا جاتا، بس اسٹانوں میں مسلمان پہچانا جاتا، ایئرپورٹوں میں مسلمان پہچانا جاتا، بازاروں میں مسلمان پہچانا جاتا، ماحول میں مسلمان پہچانا جاتا۔ جب آپس میں کوئی غصہ ہو جاتا تو ایک دوسرے کو کہتا میرا منہ خراب کرنے کو با، میں روزے میں ہوں، میں رمضان میں ہوں۔ یہ تمام باتیں آج ختم، اس دور میں ختم۔ اب بسوں میں بھی کون مسلمان نہیں پہچانے، چلانے والے ڈرائیور بھی پہچانے نہیں جاتے 11 مہینے ہمارا ہے کہ کون ہے، لیکن اس کی ٹوپی رمضان میں چڑھتے ہی پتا چلتا ارے یہ تو ہمارا بھائی ہے۔ یہ بڑے جو بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ کر دیکھو کتنوں کو پہچانے نہیں جاتے تھے، کتنے پہچانے نہیں جاتے تھے، کتنوں کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ جو علامتیں تھی ہم نے پہلے ہی ان علامتوں کو ختم کر رکھا ہے۔ ایک علامت اللہ نے انبیاء کے صدقے میرے آقا کے صدقے ہم کو عطا فرمایا ہے، کروڑوں میں ہم پہچانے جاتے، بلکہ 2 علامتیں ہیں، مجھے معاف فرمائیں بات اچھی ہے لیکن آپ کے سننے کے لائق شاید نہیں ہو سکتی۔ 2 علامتیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ ہم کروڑوں میں پہچانے جا سکتے ہیں، باپ کے ذریعے سے نہیں، ماں کے ذریعے سے نہیں، خاندان کے ذریعے سے نہیں، رنگ اور روپ کے ذریعے سے نہیں، ماحول کے ذریعے سے نہیں، ملک ریاست شہر کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم 2 علامتوں کے ذریعے سے پہچانے جا سکتے۔ ہم کس کے ہیں؟ ان 2 علامتوں پر نظر پڑتی، غیر بھی کہتا یہ اللہ کا ہے، غیر بھی کہتا یہ محمد کا ہے۔ آج وہ 2 علامتوں میں ایک علامت تو ہے اور ایک علامت کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب پہچان آج تقریباً 80-90% مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا پہچان ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ارے بولو بھائی، نہیں سمجھے؟ ایک ہے ختنہ، لیکن آقا کی سنتوں پر کروڑوں جانے قربان، آقا کے فرمان پر کروڑوں اربوں جانے فرمان۔ اللہ نے میرے نبی کے زبان کو سند عطا فرمائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پیغمبر جو کہتا وہ خدا کی بات ہے، خدا کی جو بات ہے وہ محمد کی بات ہے۔ 1450 سال پہلے ختنے کو آقا نے سنت بتایا۔ بعض قومیں کرتی تھی، چھوڑ دی اسلام کی مخالفت میں، اب پھر دوسری قوم بھی اس راستے میں آ رہی ہے۔ مغربی ممالک میں باقاعدہ اہم علاجوں میں سے ایک علاج ہے ختنہ۔ بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کا بہترین علاج ختنہ۔ کئی غیر مسلم باقاعدہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ خیر میں اس تفصیل پہ جانا نہیں چاہتا۔ دوسری علامت ہماری داڑھی، وہ بھی 1 مٹھ داڑھی، لائٹ سائڈ داڑھی نہیں، اور بھی اس کے کچھ نام آ گئے داڑھیوں کے۔ آج کل تو داڑھیاں بھی فیشن پہ رکھ رہے ہیں، ایسا آکو، ایسا جاکو، ایسا۔ کیا تیرے گھر کا ایڈریس کیا وہ؟ کس کے ساتھ تو کھیل رہا ہے؟ باپ کی پراپرٹی سمجھا، پیارے آقا کی سنت۔
میں جہاں جاتا ہوں حالات پر الحمدللہ بڑی گہری نظر رکھتا ہوں. ایک نوشہ کو نکاح پڑھا رہا تھا, اس کے چہرے پر اسی قسم کا برابر کیا کہتے ہیں شیب ہو کر ایسے آ کر ایسے جا کر ایسے اور ایک ایسے رکھتے ہیں. ایک صاحب کو میں نے کہا یہ کیا داڑھی ہے؟ ابھی نہیں حضرت عرب والے رکھتے ہیں. جا کو مر عرب میں. تو عرب کا ہے کہ اسلام کا ہے؟ عرب سے محبت کرنا الگ بات ہے, عرب پر عمل کرو. آقا نے یہ نہیں کہا عرب سے محبت کرو, یہ کہا ہے عرب پر عمل الگ, عرب سے محبت الگ. محبت کرو عرب کی سرزمین سے, انبیاء پیدا ہوئے. عرب سے محبت کرو, کعبہ ہے. عرب سے محبت کرو, مدینہ ہے. عرب سے محبت کرو, فلسطین ہے, وہ بھی عربی ملکوں میں سے ہے. عرب سے محبت کرو, میرے آقا پیدا ہوئے, نزول قرآن کی جگہ ہے. عرب محبت کرنے کا حکم ہے. عرب سے محبت کرو, عربیوں سے محبت کرو. عمل جب کرنے کی بات آئے گی, قرآن پر عمل کرو, حدیث پر عمل کرو, نبی کے فرمان پر عمل کرو, صحابہ پر عمل کرو, ائمہ کے اجتہاد پر عمل کرو. عرب پر عمل کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے کہیں نہیں دیا. میں مجبور ہو جاتا ہوں جب حالات بیان کرنے کا وقت آتا ہے. آج عرب بھی ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. عرب بھی ہدایت کے راستے سے ہٹے. سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم؟ عرب اس وقت ہدایت کے راستے سے ذرا ہٹے ہوئے ہیں. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. مجھے ایک دو تین منٹ یہاں آنے دیجئے. بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. اکرم صاحب رمضان کا ترجمہ ضرور کروں گا میں آج. عرب اس وقت سیدھے راستے سے ہٹے ہیں تو اس لیے ہٹے ہیں وہاں کے علماء کی زبانوں پہ تالا ڈال دیا گیا, وہاں کے منبر خاموش ہو گئے. اللہ میرے ملک مہان بھارت کو سلامت رکھے, ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت کرے. اور یہ جملے سن کر دوسرے یہ نہ کہنا کہ دیکھو ہمارے ملک میں تم نہ کتنی آزادی ہے. یہ بولتے ہیں بعض لوگ. جب علماء کا بیان تو 100% تمہیں نہیں سنتے جتنا کہ کچھ لوگ سنتے ہیں, اور ہم جیسے صاف بات کرنے والوں کے ایک ایک لفظ کو تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ہی علماء کہتے ہیں عرب کا یہ حال ہے اور ہمارے ملک میں تم نہ کتنی آزادی. ارے دیوانے, تمہارے ملک میں ہم نہ آزادی نہیں, ہمارے ملک میں ہم نہ آزادی ہے. کیا کہہ رہے ہو یہ جملہ؟ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کچھ لوگ کہنے والے کہتے ہیں دیکھو تمہارے ملک میں تم کو آزادی نہیں, ہمارے ملک میں تم کو کتنی آزادی ہے. کس نے کہا کہ یہ تمہارا ملک ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بھی ملک ہے, تمہارا بھی ملک میں ہے. تمہارے ملک میں تم کو آزادی ہے تو یہ ملک ہمارا ہے تو ہمارے ملک میں ہماری آزادی ہے. اور ہم ممبر و محراب میں بیٹھ کر تمہاری اصلاح نہیں کرتے, ہماری اپنی قوم کی اصلاح کرتے ہیں. ہم ممبر میں بیٹھ کر تم کو نماز پڑھنے کی بات نہیں کرتے, ممبر میں بیٹھ کر تم کو روزہ رکھنے کی بات نہیں کرتے, ممبر میں بیٹھ کر تم کو قرآن پڑھنے کی بات نہیں کرتے. ہمارا ممبر اگر باہر ہوتا تو یہاں کی آواز تمہارے لیے ہوتی, ہمارا ممبر اندر ہے تو یہاں کی آواز قوم کے لیے ہے. ممبر کو اللہ مسجد کے اندر کیوں رکھا؟ آپس کی اصلاح کے لیے رکھا, قوم کی اصلاح کے لیے رکھا. یہی ممبر اگر باہر ہوتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی. بہرحال عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے, عرب کے علماء کی زبانوں پہ تالا ڈال دیا گیا. وہاں کے علماء گونگے نہیں ہیں, وہاں کے علماء گونگے نہیں ہیں. وہاں کے علماء کے پاس بھی علم ہے, عمل ہے, تقوی ہے, طہارت ہے, لیکن حالات ناسازگار ہیں. ایسے حالات تو امام ابو حنیفہ پر بھی آئے, امام شافعی پر آئے, امام مالک پر آئے, امام احمد بن حنبل پر آئے. یاد رکھو جب ممبر خاموش ہو جاتے ہیں, علماء کی زبانوں پر تالا ڈال دیا جاتا ہے تو امت کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی. صدیوں کا بگاڑ لمحات میں ہو جاتا ہے, صدیوں کا بگاڑ لمحات میں ہو جاتا ہے اگر ممبر خاموش ہو جائے. اتنی داڑھی یہ کیا ہے؟ نہیں حضرت
محمد سلمان ایسا رکھے ہی، انہوں رکھے، یہ داڑھی ہے، یہ داڑھی ہے۔ داڑھی تو داڑھوں کے پاس سے نکلنے والے بال کو کہتے ہیں۔ داڑھ یہاں تک ہے کہ نہیں؟ یہاں سے نکلنے والوں کو داڑھی کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نہیں رکھنے والا آدمی بھی داڑھی رکھ لیتا تھا، رمضان کا اظہار کرتا تھا، ٹوپیاں پہن لیتے تھے، جھبا شرائی پہن لیتے تھے، ہاتھوں میں تسبیحات آ جاتی تھی۔ ایک لمبا وقت مسجدوں کے فل ہونے کا چلتا تھا، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے تھے۔ تراویحوں کا کیا حال بنا رکھا ہے، کیا حال بنا رکھا ہے۔ میں بولتا رہوں گا، کوئی ماں کا لال زبان پہ ڈالا ڈال نہیں سکتا۔ جب آپ ترک عمل کو چھوڑتے نہیں تو پھر ہم اصلاح کو کیسے چھوڑ دیں؟ ابھی رات میں سحری میں ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے حضرت یہ 10 دن کی تراویحوں کا ماحول زیادہ ہوتا جا رہا ہے، 6 دن کے تراویحوں کا ماحول زیادہ ہوتا جا رہا ہے، 3 دن کی تراویحوں کا ماحول زیادہ ہوتا جا رہا ہے، شادی محلوں کو تراویح گاہ بنا دیا جا رہا ہے، اپارٹمنٹ کے سلر کو تراویح گاہ بنا دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے گھروں کے حصوں کو تراویح گاہ بنا دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! عبادت تمہارے عقل کا نام نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا نام ہے۔ سوا پارہ پڑھو، دیر پارہ پڑھو، اگر 6 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں اور 6 دن میں قرآن ختم کرو اور ایک 6 دن میں قرآن ختم کرو۔ رمضان کا مہینہ جب تک ہے تراویح کا سلسلہ وہاں تک لے کر جاؤ۔ عبادتوں میں اتنی مشقت اٹھانے کی، اتنا لمبا قیام تم فجر میں برداشت نہیں کرتے، ظہر میں برداشت نہیں کرتے، عصر میں برداشت نہیں کرتے، مغرب میں برداشت نہیں کرتے، عشاء میں برداشت نہیں کرتے۔ اور مولانا توجہ چاہتا ہوں کہ 8:30 بجے عشاء کی نماز، 8:15 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، 8:15 کو اگر عشاء کی نماز ہے، 8:30 کو تراویح شروع ہوتی ہے، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے اندر 5 پارے کی تلاوت کتنی تیزی سے پڑھتے ہوں گے حافظ صاحب، کیا سمجھتے ہوں گے؟ میں نے تفسیر میں کہا قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے، قرآن پڑھنا نہ بھی آئے، سننے والے کو الفاظ تو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الفاظ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ یاسین والقرآن الحکیم، الفاظ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہماری مسجد میں الحمدللہ سب تراویح پڑھتے ہیں، آپ بھی تراویح پڑھتے ہیں۔ میرا ایک نوجوان دوست ہے، 2 دن 3 دن کو برابر فون کرتا ہے، حضرت آج تراویح میں یہ آیت آئی نہیں، حضرت آج تراویح میں یہ آیت آئی نہیں۔ اسی کو پڑھنا کہتے ہیں اور اسی کو سننا کہتے ہیں۔ مذاق بنا لیا، 6 دن تراویح پڑھو، اس کے بعد ختم تراویح، 10 دن تراویح پڑھو، ختم تراویح، علم ترا سے بھی نہیں پڑھتے تراویح۔ اس کے بعد چلو بھئی جس شادی محل میں 10 دن تراویح کا انتظام ہوتا ہے، میں روکتا نہیں، 10 دن تراویح کا انتظام ہوتا ہے، 10 دن میں تراویح مکمل ہوتی ہے، 3 پارے کے حساب سے 10 دن میں 30 پارے ختم ہو گئے۔ پھر 11ویں دن سے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر مال لگ رہا ہے۔ 11ویں دن سے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر سیل لگ رہا ہے۔ جہاں خدا کے سجدے ہوئے وہاں عورتیں آ رہی ہیں، جہاں خدا کے سجدے ہوئے وہاں بزنس ہو رہا ہے، جہاں خدا کے سجدے ہوئے وہاں لین دین میں مذاق ہو رہا ہے۔ کیوں یہاں 11ویں تاریخ کو بھی تراویح رکھو،
12ویں کو بھی تراویح رکھو، 13ویں کو بھی تراویح رکھو، چلو 10 دن میں آپ پورا قرآن مکمل کر دیے، 11ویں تاریخ سے الم ترا سے تراویح رکھ لو، سورۃ الضحیٰ سے تراویح رکھ لو، امپارے سے تراویح رکھ لو۔ دوسرے مسجدوں میں 1.5 گھنٹے میں ہوتی ہے، آپ کے مسجد میں 1.25 گھنٹے میں تراویح ختم کرو، 1 رکعت میں سورۃ الفیل اور 1 رکعت میں سورۃ القریش اور 1 رکعت میں سورۃ الماعون اور 1 رکعت میں سورۃ الکوثر، ذرا جلدی پڑھ کے چلے جاؤ۔ بات توجہ کے ساتھ سنو، تراویح ایک الگ حکم ہے، قرآن پاک تراویح میں پڑھنا ایک الگ حکم ہے۔ اگر قرآن پاک کسی کو یاد نہیں ہے اور کسی جگہ پر کوئی پورا قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے تو اس علاقے میں تراویح معاف نہیں ہوتی۔ فقہا فرماتے ہیں اس علاقے میں جو صورت امام صاحب کو یاد ہے ان صورتوں سے تراویح تو پڑھنا ہی ہوگا۔ مکمل قرآن کو پوری توجہ دیتے ہیں، 20 رکعت تراویح کو توجہ نہیں دیتے، یہ جہالت ہے، جہالت۔ اللہ کے دربار میں پوچھے جاؤ گے۔ پورے قرآن پاک کو سننے کو توجہ دیتے ہیں، روزانہ کے 20 رکعت تراویح کو توجہ نہیں دیتے۔ 20 رکعت تراویح رمضان کا ایک الگ عمل ہے، اور اس تراویح میں قرآن پاک کو کتنی مرتبہ پڑھنا وہ تمہارا شوق ہے۔ پورا قرآن یاد ہے تو پورا قرآن پڑھو، اگر پورا قرآن یاد نہیں ہے اور پورے علاقے میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے یا کہیں حافظ قرآن میسر نہیں ہے یا آپ سفر میں چلے جا رہے ہیں، جماعت کی نماز بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے، تنہا آپ کو تراویح تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ میں 10 دن کا انتظام کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 6 دن کا انتظام کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 3 دن کا انتظام کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، دلیل کہاں سے لیے آپ؟ کس امام کا اجتہاد ہے؟ کون سے صحابی کا عمل ہے؟ امام ابو حنیفہ 7 پر ایک قرآن ختم کرتے تھے تو امام ابو حنیفہ کی جوتی کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام ابو حنیفہ کی تلاوت ہے، جن کے شاگردوں میں ایک ایسا امام پیدا ہوا جو قرآن پاک کا مکمل قرات کا ایک امام بنا ہے، جن کا نام حضرت امام عاصم۔ امام عاصم قرات کے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ امام عاصم قرات کے اماموں میں سے ایک امام ہے، جیسے مسئلے مسائی کے امام ہیں، تصوف اور تزکیہ کا امام ہے، پیران پیر تصوف کے ایک امام ہیں، امام سہروردی تصوف کے ایک امام ہیں، حضرت امام احمد کبیر رفاعی تصوف کے ایک امام ہیں۔ تصوف کے سلسلوں میں بھی امام ہوتے ہیں، شریعت مسئلے مسائل میں بھی امام ہوتے ہیں، عقائد میں بھی امام ہوتے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ عقائد میں ایک امام کے تابع ہیں۔ ہاں، خود امام ابو حنیفہ عقائد میں ایک امام کے تابع ہیں۔ امام ابو حنیفہ فقہ میں امام ہیں، عقائد میں امام ابو حنیفہ کسی اور کے تابع ہیں۔ ویسے قرآن پاک کے قراءتوں کے بھی امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 طریقوں سے قرآن پاک کو نازل کیا، اس میں سے ایک امام کی قراءت ساری دنیا میں مشہور ہے، وہ امام ہے امام عاصم اور ان کے شاگرد امام حفص، جو تقریباً 95% ساری دنیا کے مسجدوں میں انہی کے طرز قرات پر قرات ہوتی ہے۔ حرمین شریفین میں بھی وہی قرات ہوتی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ حرمین شریفین میں بھی اسی طرز پر قرات ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پہلے سے روزے میں ہی تم لگا، میں اتنے گہرے باتاں بولیا تو تمہارا روزہ 3 بجے لگ جائیں گا، 4 بجے موزن صاحب کو بولے گے آج آفر میں بسم اللہ بول ڈالو۔ 7 طریقوں سے قرآن نازل ہوا، ذرہ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو، سمجھو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرات 7 قراتوں میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب، ایک قرات، اور ایک قرات کیا ہے؟ انعمت علیہم غیر المغضوب،
ہمو، دو الگ الگ قرات ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی آپ کو فرق؟ اتنا سمجھ گئے تو بس۔ ایک امام کی قرات انعمت علیہم غیر المغضوب، اور ایک امام کی قرات انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، دو الگ الگ قرات۔ امام عاصم کی قرات، امام عاصم، سمجھ میں آئی بات ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 60 پر ایک قرآن ختم کرتے تھے رمضان المبارک میں، لیکن ان کی تلاوت 60 پر ایک، تراویح میں نہیں، تراویح میں ایک قرآن، تراویح کے علاوہ 60 قرآن، تراویح میں ایک قرآن، تراویح کے علاوہ انفرادی عمل میں 60 قرآن، مدینے میں ایک قرآن، مکے میں ایک قرآن، تمام مساجد میں تقریباً ایک قرآن۔ میں 10 قرآن پڑھنے سے روکتا نہیں، 10 دن میں ایک قرآن پڑھنے سے روکتا نہیں، 6 دن میں ایک قرآن پڑھنے سے روکتا نہیں، 3 دن میں ایک قرآن پڑھنے سے روکتا نہیں۔ طاقت شوق جیسا ہوگا آپ کا عمل ہے، لیکن سوال کا جواب دو۔ 10 دن میں قرآن ختم کرنے کے بعد تراویح پڑھنے والے تراویح سے اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے ڈائریکٹ ان جملوں کو سنا، اور آپ بھی سنے ہوں گے۔ 12ویں 13ویں دن وہ 10 دن میں قرآن ختم کرنے والا چنکھا لے کر رہتا ہے، شاپنگ میں رہتا ہے، راؤنڈ مارتا ہے۔ پورے بنگلور میں کون سی مسجد ہے بتاؤ جہاں علم ترا سے تراویح ہوتی ہے؟ اب اسے یا تو علم ترا کی تراویح میں جانا پڑے گا، یا نہیں تو انہیں خود اکیلے علم ترا سے تراویح پڑھنا پڑے گا۔ جماعت چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رمضان کی زینت ہے قرآن، رمضان کی زینت ہے تراویح۔ اب وہ 10 دن میں ختم کرنے والا، 6 دن میں ختم کرنے والا، 7ویں 8ویں دن تراویح کے وقت ایک محلے والا دوسرے محلے میں رہتا ہے۔ اب اس سے پوچھتے ہیں کیا تراویح نہیں پڑھ رہا؟ میری ہوگی تراویح؟ ارے دیوانے پاگل، کیسے ہو گئی تراویح؟ شوال کا چاند دیکھنے تک تراویح ختم نہیں ہوتی، اور تو کہہ رہا ہے کہ میری تراویح ہو گئی۔ تیرا قرآن مکمل ہو گیا سماعت کا، تراویح نہیں ہوئی، قرآن مکمل ہوا۔ ہم سے پہلے الحمدللہ تو قرآن ختم کر لیا ہے، یہ الگ بات ہے۔ الاول فالاول، تراویح نہیں، تراویح تو 11ویں دن بھی پڑھنا ہے، 12ویں دن بھی پڑھنا ہے، 13ویں دن بھی پڑھنا ہے۔ ہاں، دعوت و تبلیغ کے ساتھیاں، جماعت میں نکلنے والے، عام طور پر ان کا قرآن کبھی اس مسجد اس مسجد اس مسجد اس مسجد میں جانے کی وجہ سے کہیں 1.25 پارہ، کہیں 1.5 پارہ، کہیں 1 پارہ، کہیں 29 کو ختم، کہیں 27 کو ختم، کہیں 25 کو ختم۔ اس لیے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، 10 دن میں ختم کر کے 15ویں دن کیا کرتے ہیں، جماعت میں نکل جاتے ہیں، وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پہلے سے یہ نظام ہے کہ یہ قرآن ہم مکمل کریں گے، اس کے بعد جہاں مسجد میں نماز پڑھنے کا ہم کو موقع ملے گا، ہم وہاں ضرور تراویح پڑھیں گے، قرآن مکمل بھی ہو جائے گا، اور تراویح کی سنت آخری رمضان تک ہماری برابر جاری رہے گی۔ لیکن لوگوں نے عبادت کو تابع بنا لیا، ہمیں عبادت کے تابع ہونا، لیکن عبادت کو ہم نے ہمارے تابع بنا لیا۔ یاد رکھو، اگر ہم عبادت کے تابع ہوں گے، عبادت کا اثر ہم پر پڑے گا۔ عبادت کو ہم اگر تابع بنا لیں گے، ہو سکتا ہے کہ عبادت ہم کو بد دعا کرے، ہو سکتا ہے کہ عبادت ہم کو بد دعا کرے۔ غرض میں رمضان المبارک کا حال ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس مقصد کے لیے اتارتے ہیں، وہ بیان کرتے کرتے میں یہاں تک آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان کی قدر کرو میرے پیارو، رمضان کی قدر کرو۔
دل اتنا جلتا ہے. ہم لوگ دن میں ہمارے اپنے مدرسوں کی مصروفیات میں محلے محلے دکان دکان جانا پڑتا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں زکوٰۃ کی عنوان پر بات کروں گا. محلے محلے جانا پڑتا ہے, دکان دکان جانا پڑتا ہے. یہ ہمارا اپنا کام ہوتا ہے. ہم گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک زمانہ تھا کہ بے روزگار اگر کھانا بھی کھاتا تو چھپ کر کھاتا, اب بنداس کھاتا ہے. کون مجھے پوچھنے والا ہے؟ یاد رکھ, بندہ پوچھے گا تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, خدا پوچھے گا سب بگڑ جائے گا. عورتیں, لعنت ہے ایسی عورتوں پر, لعنت ہے ایسی عورتوں پر. صرف اتنا کہہ سکتا ہوں میں, آگے زیادہ بد دعا کرنے کی اجازت نہیں. لعنت ہے ایسی عورتوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ کاٹ کر نکلنا تھا تجھے, گھر سے نکلتے وقت اونٹ کی طرح 10 لیٹر پانی پی کر نکل جاتی, 15 روٹیاں کھا کر نکل جاتی, 4-5 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد پھر واپس آ کر پیٹ کاٹتی. شرم نہیں آتی؟ ایک مسلمان کے خون میں پیدا ہو کر, ایک مسلمان کے پیٹ سے پیدا ہو کر 2 سال تک مسلمان سمجھ کر مسلمان کا دودھ پینے والی رمضان المبارک کے مہینے میں برسرے عام بازار میں کھڑے کر جوس کے دکانوں میں جوس پیتی ہیں عورتیں, پانی پوری کے دکانوں میں پانی پوریاں کھاتی ہیں. سیکولر ملک ہے. عرب جیسا اگر اسلامی ملک ہوتا نا تو پھر وہاں حکومت سے رابطے کر کے علماء کرام کچھ نظام بناتے, نوجوانوں کو چھوڑتے اور ایسے کھلے عام کھانے والوں کو قید کر دیا جاتا. غیر مسلموں کے محلے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, برقع پہنی ہوئی ہے, 3-4 اس میں دانگے کاٹے تو پورا محلہ کھائے گا, ان کے ساتھ ان کے مرد بھی. رمضان کا مہینہ, روزہ نہیں, 1 مہینہ روزہ نہیں, پھر زندگی میں انقلاب کیسے آئے گا؟ تو اللہ کا کیسے بنے گا؟ نبی کا کیسے بنے گا؟ قرآن کا کیسے بنے گا؟ اسلام کا کیسے بنے گا؟ سرے عام کھاتے ہیں, کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بات غلط نہیں, اندر کی نہیں, گہری نہیں, چھپی ہوئی نہیں, راز فاش نہیں کر رہا ہوں. ایسے منظر آپ بھی دیکھتے ہیں, ایسے منظر ہم بھی دیکھتے ہیں. سرے عام کھا رہے ہیں, سرے عام. میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہ گیا, اللہ ان کا کیا ہوا؟ شیطان قید ہے, پھر بھی یہ گناہوں میں مبتلا. یہی میں نے ایک میسج میں پڑھا, اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطان کو قید کرتے ہیں, یہ ایک بندوں پر رحم ہے. توجہ کے ساتھ سنو, رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. رمضان کی اللہ کی انعامات میں سے ایک انعام ہے, شیطانوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا یہ انعام ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ہر گناہ کا الزام شیطان پر مت ڈالو. شیطان قید ہو کر بھی اگر تم گناہ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض گناہ شیطانوں کی طرف سے ہوتے ہیں تو بعض گناہ تمہاری عادت بن چکے ہیں. بعض گناہ شیطانوں کی طرف سے, بعض گناہ تمہاری عادت بن چکے ہیں. تم شیطان برا ہے, قابل دشمنی ہے, رجیم ہے, ملعون ہے, ابدی جہنمی ہے. ہر نبی کو شیطان سے بچنے کا حکم, ہر نبی کی امت کو شیطان سے بچنے کا حکم. بات تو پکی ہے کہ شیطان رجیم, ملعون, لعنتی, لیکن اللہ کا انصاف دیکھو, اللہ کا عدل دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان لاکھ لعنتی صحیح, میری مخلوق ہے,
اس پر اتنا ہی الزام ڈالو جتنا وہ الزام کا لائق ہے. اس پر 11 مہینے اگر تم الزام ڈالتے ہو، مان لیا 11 مہینے شوال سے لے کر شعبان تک تمہارے داڑیاں منانے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ، شوال سے لے کر شعبان تک تمہارے شراب پینے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ، شوال سے لے کر شعبان تک تمہارے زنا کرنے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ، شوال سے لے کر شعبان تک نماز چھوڑنے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ، شوال سے لے کر شعبان تک قرآن نہ پڑھنے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ. مان لیا. میں کتنے مثالیں دیتے جاؤں، لیکن رمضان میں بھی تم نماز چھوڑتے ہو. اب تمہارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کسی کا ہاتھ نہیں، تمہاری فطرت کا ہاتھ ہے، تمہاری عادت کا ہاتھ ہے. تم رمضان میں بھی داڑیاں مڈاتے ہو. شیطان تو قید ہے، وہ بھی ہمارے جیل میں قید ہے. جیل دنیا کے جیل میں نہیں، بہار کے جیل میں نہیں، تہاڑ جیل میں نہیں، یا نہیں تو بنگلور کے جیل میں نہیں، ہمارے جیل میں بند ہے. اللہ کا قید خانہ جس سے آج تک کوئی آزاد نہیں ہوا. اگر خدا کسی کو قید کر دے کبھی آزاد نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے شیطان کو اس جیل میں قید کر دیا. رمضان میں بھی تو نماز چھوڑ رہا ہے. اب تیرے نماز چھوڑنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کون تجھے نماز سے روک رہا ہے؟ کون تجھے نماز سے ورغلا رہا ہے؟ صاف پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں تو جو نماز چھوڑ رہا ہے، تیرے نماز چھوڑنے کے پیچھے شیطان کا ہاتھ نہیں، تیرے اپنی فطرت کا ہاتھ ہے. رمضان میں بھی تو داڑھی منڈا رہا ہے، رمضان میں داڑھی منڈا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، رمضان میں داڑھی منڈا رہا ہے. کیا کہے گا اللہ کو؟ رمضان سے پہلے داڑھی منڈاتا تو شیطان پر الزام. علماء بھی مان لیتے، عاملہ بھی مان لیتے، دوستہ بھی مان لیتے. رمضان میں داڑھی منڈایا، کس نے تجھے ورغلایا؟ کس نے تجھے بہکایا؟ رمضان میں جھوٹ بول رہا ہے. کون ہے تیرے جھوٹ کے پیچھے؟ رمضان میں آنکھوں کا زنا کر رہا ہے. ارے 2 روز پہلے خبر آئی وہ کوئی کرکٹ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے. کیا تعلق پیاروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنے دین سے دور، اتنے دین سے دور. وہ کوئی ورلڈ کپ کچھ چل رہا ہے، T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے. رمضان المبارک ایسے ہی اوقات میں اس قسم کے فتنے آ جاتے ہیں. گزشتہ سال IPL چل رہا تھا، اس سال T20 ورلڈ کپ چل رہا ہے. کھیلنے والے کھیل رہے ہیں، وہ ہارے تو بھی ان کو پیسہ، جیتے تو بھی ان کو پیسہ، ہارے تو بھی ان کو عزت، جیتے تو بھی ان کو عزت. ہارتے بھی ہے تو ہوائی جہاز کا سفر، جیتتے بھی ہے تو ہوائی جہاز کا سفر. کمی پیشی ہو جاتی ہے، تو دیکھ کے وقت ضائع کر رہا ہے. بے وقوف تجھے کیا مل رہا ہے؟ تو دیکھ کر تراویح چھوڑ رہا ہے. نادان تجھے کیا مل رہا ہے؟ تو دیکھ کر اپنا رمضان غارت کر رہا ہے. تجھے کیا مل رہا ہے؟ ایک بچی کا فون آ رہا ہے، مولانا یہ جو میچز اس مہینے میں چل رہے ہیں ہمارے علاقے میں نام نہیں لیتا علاقے کا، مجھے بھی تو بچنا ہے نا. ہمارے علاقے میں اس مہینے میں بھی کرکٹ کا بٹ چل رہا ہے. رمضان میں بھی حرام کھائے گا؟ اس سے بہتر مسجد میں آ کر مر. تجھے آنے والے سموسوں میں سے 4 سموسے کھا لے، پیٹ بھر جائے گا. حرام کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیت کر رمضان کے کپڑے لے کر پہننے سے بہتر ہے کفن پہن لے. جیت کر ان پیسوں سے تیرے گھر والوں کو کپڑے دلانے سے پہلے پرانے کپڑوں کو دھو کر استری کہہ کر پہنا دے. رمضان میں ہارتا بھی ہے، رمضان میں جیتتا بھی ہے. دوسرے قوم کے لوگ ہیں، ان کا اپنا طریقہ ہے. کیا حلال کیا حرام. حلال کی دیواریں ہمارے پاس، حرام کی دیواریں ہمارے پاس، جائز کی دیواریں ہمارے پاس، ناجائز کی دیواریں ہمارے پاس. ہماری مسجد عمر فاروق میں
تراویح کے بعد تفسیر کے بعد سوالات آتے ہیں. ایک سوال آیا کہ نہیں آیا؟ کسی متقی نے سوال کیا کہ مولانا مسجد میں جا کر افطار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کا جواب دیا، کیونکہ رمضان کا روزہ بچاؤ. روزہ رکھنا کمال نہیں، روزہ بچانا کمال ہے. 13 گھنٹے کا روزہ رکھ کر کھجور حرام کا ہو، پورا روزہ غارت ہو جاتا ہے. 13 گھنٹے کا روزہ بچاؤ. میں دعوتوں کو جانا چھوڑ دیا. سامنے والے پر گمان نہیں. کیوں؟ جا کر آنے کے بعد لوگ تبصرہ کرتے ہیں، مولانا تمہیں بھی گئے تھے کیا وہاں پر؟ اب انہیں کیا حقیقت جانتا کہ ہمیں کیا حقیقت جانتے کہ ہم نے ختم کر دیا. روزے بچاؤ، غیبت سے روزے بچاؤ، غلط نگاہی سے روزے بچاؤ، چغل خوری سے روزے بچاؤ، گناہوں سے روزے بچاؤ. روزے تم کیا رکھو گے؟ کتے کو بن کر رکھو، انہیں بھی روزے کی حالت میں آ جائے گا. بکری کو بن کر رکھو، انہیں بھی روزے کی حالت میں آ جائے گا. بلی کو بن کر رکھو، انہیں بھی روزے کی حالت میں آ جائے گا. چوہے پکڑنے کا جو ڈبہ ہے نہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ بول. چوہے پکڑنے کا، گھونسا پکڑنے کا، آج کل وہ لگا بھی پکڑے نہیں جا رہی. ان کو معلوم یہ کمرہ خراب ہے. وہ تو جانور بھی ہوشیار ہو گئے ہیں. میں ہمارے گھر میں ایک چوہا بہت ستاتا نہ بول کر ایک ڈبہ رکھا تو 3 دن ملیات نہیں انہیں. بعد میں وہ کو سکی پلیٹ جا کو رکھا نہیں ہو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور عجیب بات بتا رہا ہوں، بیچ میں ایک مذاق کی بات بتا رہا ہوں کہ اندر وہ میں مچھی رکھا ہو، سکی مچھی. روز رات کو رکھو، صبح کو دیکھا تو چوہا تو اٹک کو نہیں لیکن مچھی غائب ہے. چوہا تو اٹک کو نہیں ہے. کیا آئیڈیا رہے گا ہمیں ہوشیار ہونا؟ کیا ہمیں ہوشیار ہوئے تو جانور بھی ہوشیار ہو جاتے ہیں. ہر چیز ہوشیار ہو جاتی ہے. بن کر رکھو جانوروں کو. جانور بھی بھوکے رہ جاتے ہیں. پھر ان کے بھوکے اور ہمارے بھوکے رہنے میں فرق کیا ہے؟ ہمارا بھوکا رہنا روزہ ہے. میرے بندے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے لیے روزہ ہیں. وہاں سے بات آئی ہے کرم، توجہ کے ساتھ سنیں. روزوں کی حفاظت کرو. لوگ سوال کرتے ہیں حضرت آ کر کھا سکتے ہیں کیا؟ کھانے پینے کا مسئلہ اتنا محتاط. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علماء دیوبند میں سے. مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے. ان کو دعوت دینے والا خود ڈرتا تھا. ان کے گھر کو جا کر دعوت کھا کو ان کو خی ہو گیا تو سمجھ جانا کہ اس گھر کا کھانا حرام کا ہے. علماء دیوبند کا تقویٰ کتاب اٹھا کر دیکھیے حضرت. ان کو دعوت دینے والے خود ڈرتے تھے. ایسے 15-20 متقیاں پیدا ہو گئے تو سب کا راز فاش ہو جاتا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہمارے نزدیک مقبول دعوت کون سی معلوم؟ حلال دسترخوان کون سا معلوم؟ جس میں آئٹم زیادہ ہو. جس میں آئٹم کم ہے تو پھر سمجھتے ہیں کہ کیا دعوت ہے. دعوت دینے والے خود ڈرتے تھے. ایک مرتبہ انہی کے پائے کے عالم حضرت مولانا اسحاق صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے ان کو دعوت دی. دوست، ہر آمد در گھسیٹ بیر گٹلی یا کبھی گھس گھس کو کھاری، اس میں الگ ظلم کر کو کھاتے. روزہ کھلائی کی دعوت رکھنا کہتے. بمبا کجا کجا نہ ہما تن داغ داغ سن. روئی کہاں کہاں رکھیں، پورا جسم زخمی ہے. روئی رک رک کو پلاسٹر لگانے کے بجائے کفن پہنانا ہی بہتر ہے. ایک بات بولتا ہوں تو ایک بات کھلتی ہے. ایک بات بولتا ہوں تو ایک بات کھلتی ہے.
اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ذمہ دار بن کر بیٹھا ہوں میں، منبر کے مصلی کے پاس بیٹھا ہوں، میری باتوں کو یقین کرو۔ اس قسم کے حالات کو میں نوٹ کرتا ہوں صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ مجھے آپ کے خلاف بول کر میری تنخواہ نہیں بڑھتی۔ بعض لوگ بولتے ہیں جے انہوں بول رہی کہ تو انہوں تنخواہ کے واسطے بول رہی جی انہوں، ہر کوئی کام کچھ کر رہا ہے کہ تو اس کا پیچھے کوئی مقصد ہے نا۔ میں بھی تنخواہی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن سخت سے سخت بول دیا تو کون سی تنخواہ بڑھ جا رہی ہے میری؟ لوگ بولتے نا، مولوی صاحب کو بولتے نا، نہیں سمجھ میں آئی بات ہے، ان کا کام بولنے کا، انہوں بولتی نہیں، انہوں کون سا اللہ کے واسطے بولتے، انہوں تنخواہ کے واسطے بولتے، سکا کہ ہمارے دل کو آ کر انہیں دھاک کو دیکھے کھوگو۔ تنخواہ وقت کی لیتے ہیں، تقریر کی تنخواہ دینے کی طاقت تو امبانی جیسے کروڑ پتیوں کے پاس بھی نہیں۔ تنخواہ وقت کی ہے، امامت کی تنخواہ نہیں، خطابت کی تنخواہ نہیں، درس اور تدریس کی تنخواہ نہیں، وقت کی تنخواہ۔ اب اگر تنخواہ لینا خدمت کے خلاف ہے تو پھر یہ الزام پریزیڈنٹ آف انڈیا پر بھی لگتا ہے نا، پی ایم آف انڈیا پر بھی لگتا ہے نا، سی ایم آف کرناٹکا اینڈ ادر ریاستوں پر بھی لگتا ہے نا۔ کون ہے جو تنخواہ کے بغیر کام کرتا ہے؟ ہاں، ایک فضیلت بتا دیتا ہوں، دنیا کا کام کرنے والوں کو صرف تنخواہ دنیا کی ملتی ہے، آخرت کا کام کرنے والوں کو الحمدللہ دنیا کی بھی تنخواہ ملتی ہے، آخرت کی بھی تنخواہ ملتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک کا پڑھانا 200 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک حدیث پاک کا پڑھا دینا، ایک حدیث پاک کا سمجھا دینا 200 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ وہاں مل رہا ہے کہ تنخواہ نہیں مل رہا ہے؟ علماء کرام کو، حفاظ کو، معلمین کو، مدرسین کو انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ حشر کے میدان میں جاہو جلال عظمت و شان کے ساتھ جب دیکھیں گے نا، دنیا کا ہر بڑا یہ کہے گا کہ کاش میں دنیا میں ویسا نہ ہوتا، ایسا ہوتا۔ ایک جملہ سن کو ہی نہیں تمہیں، 100 دن ساس کے ایک دن بہو کے، ویسے دنیا اگر آپ کا تو تمہیں کبھی غصہ کرو نہ، کوئی تقریر میں بولنا پڑتا سامنے والے کو، دنیا اگر تمہاری تو آخرت وارثین انبیاء۔ روزہ کھلائی، فون آ رہا ہے، حضرت روزہ کھلائی کرنا تھا کیا حضرت؟ میں بولا روزہ کھلائی کون کھولنا، ماں بسم اللہ بولے تو کھاکو مرو۔ ہمیں تمہارا روزہ کھلا لے کو رہے تو ہمارے روزے کا کیا حال ہونا سو؟ تمہیں تمہارا کھجور اٹھا کو کھاؤ، ہمیں ہمارا روزہ کھلائی کہ تو کیا ماں کا تو نہیں حضرت، بچی کا رشتہ اس وقت کا آدھی بات ریکارڈ کر کو رکھا ہوں پوری وقت کی۔ تو دلیل کون تھی؟ اکرم جیسے، واحد جیسے، محبوب جیسے، حبیب جیسے اگر پوچھ لیے تو مجھے کون تھی پوچھیں گے؟ اپنا اللہ کا بندہ قریب جتنے رہتی ہوں اتنا خطرہ بھی رہتا ہے۔ کیا مولانا، قریب جو رہتے رہا اتنا خطرہ بھی رہتا ہے۔ تو میں کی ماں کیا پوچھ رہی ہے روزہ کھلے؟ نہیں حضرت بچی کا رشتہ ہو کر ہے، ہمیں سادے سیدھے لوگ ہیں حضرت، لڑکے والے زبردستی کر رہے ہیں، روزہ کھلائی کی دعوت رکھو۔ میں اس سے پہلے بھی بولیا لیکن اس فون پر آج بول رہا ہوں، کیا کہتا ہوں، ادھر لڑکی کو روزہ رکھو، ادھر کھولنا سکتے ادھر۔ اصل میں روزہ دکھتا نہیں نا، کیا گارنٹی سے کھلانا سو؟
ڈاؤٹ کا زمانہ ہے، روزہ دکھتا چ نہیں، دروازہ بند کر لیے اللہ بندہ، دروازہ بند کر لیے اللہ بندہ۔ ایک نقطہ لے کر آیا تھا، اب میں اٹھاؤں گا نہیں، باطنی عبادت کا نقطہ اور سبق لے کر آیا، اب اٹھانے کا موقع نہیں مجھے۔ ہاں روزہ کھلائی وہی سے نوشوں کو کرنا، سحری کر ڈال کو خالی کمرے میں بند کر کو رکھ ڈالنا، بولنا تیرے واسطے جماعت کی نماز بھی معاف با، 4 وقت کی نماز یہاں پڑھ لے کو رہے بول کو بند کر کو رکھ ڈال کو، اندر رتی بھی کھجور تو کھجور کے بینجا بھی نہیں چھونا ہوا، وہی سے نوشوں کو روزہ کھلائی کرنا۔ تاریخ طے کر ڈالتے ہیں 15 تاریخ کو تمہاری بچی کو روزہ کھولنے کے واسطے، ہمیں آتے ہی کو بول کو، عورتوں کی طبیعت کبھی بھی تو بگڑ سکتی ہے، روزہ نہیں کٹو، روزہ کھلائی کیا؟ سوال کا افطار، ظلم کا افطار، روزوں کی حفاظت کرو، ڈاؤٹ رہا تو مت کھاؤ، دوستی بعد میں اللہ پہلے، دوستی بعد میں نبی پہلے، دوستی بعد میں میرا روزہ منجے پہلے، تیری دوستی پر میں پیسہ تجھ پر خرچ کر سکتا ہوں لیکن تیری دوستی پر میرا روزہ برباد نہیں کر سکتا، یہ رہنا مینٹالٹی۔ دعوت دے ڈالے تو چل جانا، محلوں میں سحریوں کا انتظام اور افطاروں کا انتظام اچھا کام ہے، افطاری کا انتظام، سحری کا انتظام اچھا کام ہے۔ 2 باتیں ذہن میں رکھو، ایک حلال کمانے والا انتظام کرے، دوسرا یہ چندے وصول کر کے کرنے کا انتظام بند کرے۔ اتنے پٹا نہیں، ذرہ مچھیاں پھٹے اپنے آپ کو ایم ایل اے سمجھ جاتے ہیں۔ ایک کاپی نہیں تو وہ چندے کی بک پکڑ لیے، محلے میں لکھاؤ جی، وہ بھی کیسا پوچھ رہا ہے سو چندہ، ماں 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 ماں، دجال اگر رہتا اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں بیعت کرتا، لکھاؤ جی۔ اب انہیں اللہ کا بندہ 15-20 کھڑے ہی، 4-5 کھڑے ہی، نہیں سو جگہ گوشت نکل کو ہے، سمجھ نہیں آتا۔ ہاں لکھو بھی 100 روپے، انداز دیکھو، مجھے نقل بھی کرنا آتا، لکھو جے حبیب بھائی، لکھو، انہوں بولتی لکھو 100 روپے، 100 روپے، یہ تو کیا تیرے باپ کے 1000 لکھنا، نہیں تمہارے اماں کے 600 لکھنا۔ ایک تو چندہ وصول کر رہا ہے اور چندے پہ زبردستی کر رہا ہے۔ اب ان کے پاس وہ پیسہ معلوم نہیں کہ کس ضرورت کے رکھے ہوئے ہیں، رضامندی سے دیے تو لینا جائز ہے ورنہ ظلم کا پیسہ ہرگز حلال نہیں ہے۔ روزے بچاؤ، روزے، دوستیوں کے نام پر عبادتوں کو ضائع مت کرو۔ اور ایک جملہ بھی ہے، رمضان کے بعد انشاءاللہ یاد رہا تو بولتا ہوں، دوستیوں کے نام پر عبادت برباد نہیں کرنا، رشتہ داریاں برباد نہیں کرنا۔ بھائی بول کو گھر کو بلا لے کر آ جاتے، ہمارے بھائی کے سکا بول کر بلا لے کر آ جاتے، پردے پورے غارت کر ڈالتے، آئندہ چل کر یہی ہمارا خلوص برباد کرتا ہے۔ دوستیوں کے نام پر عبادتیں قربان نہیں کرنا، دوستیوں کے نام پر رشتہ داریاں قربان نہیں کرنا۔ غرض میں ایک تقویٰ بتاتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ پائے کے عالم، دعوت دینے والے خود حضرت سے ڈرتے تھے، الٹی ہو جاتی تھی دسترخوان میں،
خود قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک دعوت کو چلا گیا، لقمہ توڑ کر منہ میں رکھ بھی لیا، الہام ہوا کہ حلال نہیں، خالی لقمہ منہ میں رکھ کر میں نے بہانہ کر دیا خے ہو رہی ہے بول کر لقمے کو باہر رکھ ڈال کر واپس آ گیا، خالی منہ میں رکھنے کی وجہ سے 40 دن تک عبادت کا مزہ چلا گیا۔ کھا لے کر ڈکاراں دے رہی افطار پارٹیاں، اب بڑے توپوں کو غصہ آ جائیں گا، اچھے اچھے بڑے توپا روزہ نہیں ہیں، پھر افطار پارٹی کس نام کی؟ وقت کا مسئلہ ہے، ورنہ بہت ساری باتیں میں کہہ سکتا ہوں۔ الحمدللہ روزوں کی حفاظت کرو۔ حضرت مظفر حسین علیہ الرحمہ ان کے لیول کے ایک عالم حضرت مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کو دعوت دی، اور بھی 2-4 علماء کو دعوت دی جن میں سے ان کے شیخ بھی تھے، سب دعوت کو چلے گئے، حضرت مظفر صاحب نہیں آئے، اور جس دعوت میں حضرت مولانا مظفر صاحب نہیں آتے تھے اس دعوت کے بارے میں نتیجہ نکل جاتا تھا، اسی لیے بہتر کے دیتے نہیں تھے ان کو دعوت، کئی کوئی بھی حضرت نہیں کہتا میں دیا نہیں بول کر بولال کو بچ جاتے تھے، اب یہاں دعوت دے کر بھی نہیں آئے، پورے علماء وہاں پر جمع ہو گئے، حضرت نہیں آئے، حضرت کے جو شیخ تھے اپنے مرید پر شیخ غصہ نہیں کرا تو پھر کون کرے گا، شاگرد پر استاد غصہ نہیں کرا تو کون کرے گا، بچوں پر ماں باپ غصہ نہیں کرے تو کون کریں گے؟ تو شیخ نے کہا کہ مظفر کو تو تقوی کا حیضہ لگا ہے، جنون ڈانٹ، لیکن علماء دیوبند نے شاگرداں اساتذہ کی جتنی ادب کرتے تھے اتنا ہی اساتذہ بھی شاگردوں کا ادب کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے جب فارغ ہوئے، اساتذہ بلا کر سند دینے لگے، تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سند لینے سے پہلے تواضعاً ارشاد فرمایا، حضرت والا میں کہاں اس سند کے لائق ہوں؟ حضرت والا میں کہاں اس سند کے لائق ہوں، ہم نے تو دیوبند کا کھایا ہے پڑا نہیں۔ تواضع۔ استاد محترم جلال میں آئے، کہنے لگے او اشرف علی لے لو، تم کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے ہم جانتے ہیں، ہم ہیں تو تم چھپے ہو، ہمارے بعد زمانے میں تم ہی تم رہو گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ہیں تو تم چھپے ہو، ہمارے بعد تو زمانے میں تم ہی تم رہو گے۔ اساتذہ شاگردوں کا ادب، شاگردان اساتذہ کا ادب۔ اب پیر نے اپنے خلیفہ کو مظفر کو تو تقوی کا حیضہ لگایا۔ اچھا خیر دعوت ہو گئی، چلے گئے سب، ایک مرتبہ پھر یہ گروپ ملی، میاں مظفر کیا اسحاق کے گھر کا کھانا بھی حرام تھا جو تو نہ آیا؟ سنو، پیٹ بھرنے کے واسطے بریانی چھوڑنا ضروری نہیں، سکے 2 روٹیاں پانی میں ڈال کو کھائے تو بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ مظفر کیا اسحاق کے گھر کی کھانا بھی حرام تھا کہ تم نہیں آئے؟ نہیں حضرت بات ایسی نہیں تھی۔ پھر کیوں نہیں آئے؟ دعوت احتیاط اور تقوی کے خلاف تھی، حرام تو نہیں تھی، احتیاط اور تقوی کے خلاف تھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچھے والے منڈیاں ہلاؤ، سمجھ میں آ رہا ہے؟
کیوں؟ حضرت ہمارے جو دوست ہیں اسحاق صاحب، ان کے اوپر قرض ہے، ان کے اوپر قرض ہے. قرض دار کا قرض ادا کرے بغیر دعوت رکھنا کراہت سے خالی نہیں ہے. محبوب صاحب توجہ، قرض دار کا پہلے قرض ادا کرنا، بعد میں دعوتوں کا انتظام کرنا. اسحاق صاحب جو ہمارے دوست ہیں، آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید ہیں، وہ میرے سے اعلیٰ و اولیٰ ہیں. نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، تہجد میں، تقوی میں، طہارت میں بہت اعلیٰ. میں ان کی جوتی کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان کے کاندھوں پہ قرض ہے. قرض کے ہوتے ہوئے دعوت کا دینا تقوی اور احتیاط کے خلاف ہے. پہلے وہ فرض ادا کرنا، بعد میں یہ سنت. قرض ادا کرنا فرض ہے، دعوت دینا سنت ہے. اللہ، قرض ادا کرنا فرض ہے، دعوت دینا سنت ہے. ایک ایک کھجوروں پہ روزے ضائع، رمضان آیا بنانے کے لیے، اس کی بناوٹ کو ڈھکیل کر مزید بگڑ رہے ہیں. میں آج بھی وہ بات باقی رکھنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تعالی بات باقی آگے آئے گی. رمضان کا جو معنی ہے نہیں، وہ حدیث اور یہ دونوں بول دیتا ہوں. رمضان عربی کا وہ لفظ ہے جو رمز سے نکلا ہے، را میم ضاد، رمز سے نکلا ہے. رمز کا معنی آتا ہے جلانا. رمضان کا مہینہ آتا ہے جلانا والا مہینہ. یہ کیا جلاتا ہے؟ اس مہینے میں اللہ کے بندے عبادت جب کرتے ہیں تو یہ مہینے کی آگ سے بندوں کے گناہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں. اس مہینے کی آگ سے بندوں کے گناہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں. بجائے گناہوں کو جلا کر خاک کرنے کے، ہم لوگ اور گناہوں کو مضبوط کر رہے ہیں. وہ فرشتے والی بات بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حزم معمول آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری مسجد کے چندے کے متعلق زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت